اس لیے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے 10 صورتیں ہیں جو انسان کو 10 چیزوں سے بچاتی ہیں. اللہ نے بندے کو عمل کی توفیق دی ہے تو آپ سے دعوت دے رہا ہوں کہ آپ بھی کر لو. کارآمد ہے، فائدہ ہوگا. آسان بتا رہا ہوں، آسان عمل ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید اسلام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کسی کتاب کے اندر اس حدیث کو لکھا ہے. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے فرمایا 10 صورتیں جو 10 چیزوں سے بچاتی ہیں. پھر تفصیل بتائی ہے. سورہ فاتحہ اللہ کے غضب سے بچاتی ہے. سورہ یاسین انسان کو قیامت کی سخت پیاس والے دن کی پیاس سے بچاتی ہے. اور سورۃ الدخان قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بچاتی ہے. اور سورۃ الواقعہ فقر و فاقہ سے بچاتی ہے. اور سورہ ملک عذاب قبر سے بچاتی ہے. اور سورہ کوثر دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے. اور سورۃ قل یا ایھا الکافرون شرک اور کفر کی موت سے بچاتی ہے. اور سورہ اخلاص منافقت سے بچاتی ہے. اور سورۃ الفلق یہ انسان کو حاسدوں سے بچاتی ہے. اور سورۃ الناس انسان کو وسوسوں سے بچاتی ہے. دوبارہ کہہ دوں شاید ذہن اتنے حاضر اور حافظہ اتنا قوی نہ ہو. 10 صورتیں ہیں 10 چیزوں سے بچاتی ہیں. 10 صورتیں ہیں جو 10 چیزوں سے بچاتی ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا، ہمارے استاد محترم شہید اسلام حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے. اور علامہ جلال الدین سیوطی کے حوالے سے لکھا ہے، میں نے خود پڑھا ہے حضرت کی کتاب کے اندر. حضرت نے لکھا ہے 10 صورتیں ہیں 10 چیزوں سے بچاتی ہیں. سورۃ الفاتحہ اللہ کے غضب سے بچاتی ہے. سورہ یاسین جو ہے یہ قیامت کے دن کی سخت پیاس سے بچاتی ہے. اور سورۃ الدخان قیامت کی ہولناکیوں سے بچاتی ہے. اور سورۃ الواقعہ فقر و فاقہ سے بچاتی ہے. اور سورہ ملک عذاب قبر سے بچاتی ہے. اور سورۃ الکوثر یہ دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے. اور سورہ قل یا ایھا الکافرون یہ موت کے وقت میں شرک اور کفر کی موت سے بچاتی ہے. اور سورہ اخلاص منافقت سے بچاتی ہے. اور سورۃ الفلق جو ہے یہ حاسدوں سے بچاتی ہے. اور سورۃ الناس جو ہے یہ وساوس سے بچاتی ہے. اس علماء نے لکھا ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، فجر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ یاسین. فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد سورۃ الفاتحہ اور سورہ یاسین. اور ظہر کی نماز کے بعد سورۃ الدخان. اور عصر کی نماز کے بعد سورہ کوثر اور چاروں قل. عصر کے بعد سورہ کوثر قل یا ایھا الکافرون قل اللہ احد قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس. اور مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ. اور عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک. کتنی ہو گئی صورتیں؟ 10 ہو گئی. اور کتنا آسان ہے پڑھنے کا طریقہ. سورہ فاتحہ یاسین فجر کے بعد، سورۃ الدخان ظہر کے بعد، اور عصر کے بعد سورہ کوثر اور چاروں قل، اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ، اور عشاء کے بعد سورہ ملک. فرمایا جو مسلمان ان 10 صورتوں کو پڑھتا رہے گا، جو 10 صورتوں کو پڑھتا رہے گا، اس کی برکت سے اللہ 10 بڑی بڑی ہولناکیوں اور ان چیزوں سے بچائے گا. اب بتاؤ، میں دعوت دیتا ہوں، کون ہے جو موت تک ان صورتوں کو پڑھنے کا پابندی سے ارادہ کرتا ہے؟ کون پڑھتا رہے گا؟ یاد دہانی کے ساتھ پڑھنا کہ آدمی کو عمل پر جمانے والی چیز اس کی فضیلت اور اس کا استحضار ہے. اللہ عمل کے وقت میں ہمیں اس عمل کا استحضار نصیب فرما دے.